हल्के नीले आसमान की बाहों में परिंदों की बोझल उड़ान थी। वो शाम के स्याह पड़ने से पहले हवा को पीछे धकेलते आगे बढ़ रहे थे। रागिब चौहान के बंगले के वसी लॉन में पौधे हवा के झोंकों से झूलते इमारत को देख रहे थे जिसमें अभी रागिब दाखिल हुआ था। उसके हाथ में शॉपिंग बैग था। वो मध्यम मुस्कान से अंदर दाखिल हो गया था। लाउंज में खामोशी सी बिखरी थी। कदे आदम खिड़कियों से पर्दे हटे होने के बाइस ढलती शाम की नाकाफी सी रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। फानूस रोशन था। मुलाजिम अपने कामों में मसरूफ थे। रागिब को इल्म हो गया था कि उसका सुकून ऊपर है कमरे में। तभी वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ा था। कमरे का दरवाज़ा नीमवा था। रागिब ने एहतियात से उसे खोला। वो सामने बेड पे लेटी हुई थी। नीम दराज उकताया चेहरा, जैसे वो बोर हो गई हो घर में। आहट पे उसने चौखट की जानिब देखा तो रागिब मुस्काया था। वो अंदर आ गया था। रिधम सीधी होकर बैठ गई। उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। सुबह वाली नाराज़ी में फ़र्क था। अलबत्ता अब रागिब ने अपने तासुर संजीदा कर लिए थे। तैयार होने का कहा था ना। उसके कल वाले लहजे से बात करते ही रिधम की मुस्कान गायब हो गई। मैंने कहीं नहीं जाना, वो कहकर सर झटकने के बाद लेट गई थी। रागिब आगे बढ़ा। रिधम कुनखियों से उसके हाथ में मौजूद शॉपर को देख रही थी। उसने वो रिधम के करीब रखा था। उठो जल्दी और तैयार हो जाओ। रिधम ने करवट ले ली। रिधम हर वक्त जिद नहीं करते। रिधम ने गर्दन मोड़कर उसे ताज्जुब से देखा। मैं आपको अपनी मर्जी बता रही हूँ, जिद नहीं कर रही। रागिब उसके सर पे खड़ा था। उसके लब भिंचे हुए थे। फिर उसकी आंखों में नरमी का तासुर उभरा। चलो अच्छा, मेरी बात मान जाओ। अपनी मर्जी बदल लो। बाहर जाना है यार, हमने बात करनी है। मैंने तुम्हें बताया था ना। उसने हाथ बढ़ाया तो रिधम ने नाराज़ी से उसके हाथ में हाथ दिया और उसके सहारे से बैठ गई। रागिब अब उसके मुकाबिल बैठ गया था। रिधम के स्याह रेशमी बाल शानों पे बिखरे हुए थे। वो सुबह वाले ट्राउज़र और रागिब की शर्ट में मलबूस थी। रागिब ने नरमी से उसके बालों को समेटा और उसके शाने पे करता वो रसान से बोला, तबीयत ठीक है? उसकी आंखों में थकावट और चेहरे पे उकताहट देखते वो पूछ रहा था। रिधम ने गहरा सांस भरा और सरक कर उसके घुटने पे सर रख लिया। मेरा दिल कर रहा है मैं आपकी कोई बात ना मानूं। रागिब बेसाख्ता मुस्का दिया। उसने चेहरा झुकाकर रिधम को देखा तो उसका मुंह फूला हुआ था और वो ये हकीकत में अपने दिल की बात बता रही थी। रागिब ने उसका गाल खींचा। तुम्हारा कब दिल नहीं करता ये ना करने को? हर वक्त यही सब दिमाग में चलता रहता है। रिधम ने करवट उसकी तरफ ली। अपना बाजू उसकी कमर पे लपेट कर वो अपना चेहरा उसके सीने में छुपाती उसकी खुशबू को अपने अंदर उतार रही थी। आप कल से मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं। मुझे दुख हो रहा है। प्यार से बात करेंगे तो मैं आपकी कोई भी बात मान लूंगी, वरना मैं नहीं मान रही कुछ भी। रागिब ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं प्यार से ही बात कर रहा हूँ। कह तो रहा हूँ मेरा जिगर उठ जाओ। सुबह भी समझा कर गया था, अब भी समझा रहा हूँ। गुस्सा कब कर रहा हूँ? उसने इतना कहने के बाद तौकफ दिया, फिर बोला, मैंने भी सोचा है कि तुमसे ज़्यादा प्यार से तभी बात करूँगा जब तुम मेरी बात मानोगी। अभी तुम्हारा मेरी बात मानने का वक्त है। उठो और ये पहन कर आओ, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लाया हूँ। रिधम एकदम से चौंकी, पुरजोश सी। हैं सच्ची? वो बैठी, फिर उसे अंदाज़ा हुआ कि इतनी जल्दी भी नहीं मान जाना था। उसने फौरन ही अपने अंदाज को सरसरी सा बनाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? रागिब ने सर को खफीफ से जुम्बिश दी और बोला, इसे पहनकर तैयार हो जाओ। मैं भी फ्रेश हो रहा हूँ, फिर चलते हैं। और अब मेरी बात सुनो, अगर किसी भी किस्म की ना की तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। वो वार्न कर रहा था। रिधम ने उसे सदमे से देखा। ये प्यार से बात कर रहे हैं आप? रागिब ने उसके सवाल पर सर हिला दिया। हाँ, ये प्यार से ही बात कर रहा हूँ। गुस्से से करूँगा ना तो तुम रोने लग जाओगे, इसलिए मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वो कहने के बाद बेड से खड़ा हुआ और उसने शॉपिंग बैग रिधम की जानिब किया, पहनो इसे। रिधम अंदर से तो मुतजस्सिस थी कि आया रागिब लाया क्या है, लेकिन उसने चेहरे पे नाराज़ी लाते हुए बेदिली से बैग थामा और बेड से उठकर चली गई। रागिब का दिल कर रहा था कि उसका गाल खींच दे या काट ले, लेकिन फिर रहने दिया। ऐਵੇਂ ही रोने लग जाएगी,
फिर और तंग करेगी। उसने ये सोचकर रिधम को जाने दिया था। कुछ देर बाद रिधम ड्रेसिंग के सामने मैरून रंग की स्कर्ट पहने खड़ी थी जो उसके टखनों तक आती थी। रागिब ने ब्लैक कलर का डिनर सूट पहन रखा था। वो बेड पर बैठा रिधम को देख रहा था जो अपने अक्स को देखने में मगन थी। उसके वजूद पर इस वक्त मौजूद स्कर्ट उस पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो सादी सी घुटनों तक की स्कर्ट बेगले की थी। कमर की जाने वाला गला गहरा था जिसे रिधम के रेशमी बालों ने छुपा दिया था। वो सीधे और नीचे से थोड़े से करली थे। वो मेकअप कर चुकी थी। लबों पे गहरी मैरून लिपस्टिक थी, आंखों पर आई शैडो, गालों पर गुलाबीपन। वो खुद को देखकर इस्तेजाब में मुब्तला थी। उसे अपना आप बेहद खूबसूरत लग रहा था। रागिब जो उसके उकब में बैठा था धीरे से बेड से खड़ा हुआ और रिधम के करीब जाकर उसने रिधम को दोनों पहलुओं से थामा और उसने रिधम को अपने करीब कर लिया। रिधम की पुश्त उसके सीने से टकराई थी। उसने हल्का सा सांस भरा। वो होश की वादी में लौट आई थी। रागिब की गिरफ्त उसके पहलुओं पे सख्त थी। उसकी उंगलियों के पोर उसे पेवस्त होते महसूस हुए, लेकिन तकलीफ अजब सहरकुन थी। वो रागिब के वजूद से उठती महक को अपने अंदर धीरे धीरे उतारती मजीद मदहोश हो गई थी। रागिब के भारी हाथ उसके पहलुओं से अब पेट पर आ गए थे। वो अपने चेहरे को रिधम के कांधे पर रखता उसके कान की लो से लब टकराता अपनी गर्म सांसों को रिधम के मोमी वजूद पर छोड़ता गंभीर लहजे से बोला, तुम्हें ज्वेलरी मैं पहनाऊंगा। उसने बहकती लड़की के पेट पर हाथ हटाए और फिर उसकी गोरी बाहों को थामकर वहां से धीरे धीरे हाथ ऊपर ले जाता वो उसके शानों पर दोबारा ले आया था। उसकी गर्दन की पुष्ट को अपने अंगूठों से धीरे धीरे दबाता वो उसे हो और मदहोश कर रहा था। रिधम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग धुओं की जद में जा रहा था। वो अपने आप पर से काबू की कोशिश खो रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने रागिब के मजबूत हाथों को कलाइयों से थाम कर उन्हें पीछे किया। वो लहजे में मसनूई नाराज़ी भरती बोली, मैं खुद कर लूँगी, आप आराम से बैठे रहें। रागिब ने उसकी बात पर धीरे से चेहरा उठाया और फिर उसके अक्स को देखने लगा जिसके चेहरे पर खफगी सी थी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं पहना दूंगा। रिधम ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और उसे पीछे को करती हुई वो बोली, मैं भी आपको यही कह रही हूँ। मुझे आपका हाथ नहीं लगवाना, मेरे हाथ में है, मैं अपने काम खुद कर लूँगी। आप करते रहें जो आपने करना है। मुझे धमकियाँ दे रहे थे ना थोड़ी देर पहले, अब मेरे पास मत आए, जाकर आराम से सोफे पर बैठ जाएं। रागिब की आईब्रो ऊपर हुई, यानी अब वो रागिब को हुक्म देगी। रागिब ने उसके कुछ भी समझने से पहले उसे दोबारा बाजुओं से थामकर अपने करीब किया। वो उसकी पुश्त पर आ गया था। उसके दोनों हाथों को थामकर उसने कलाइयाँ अपने एक हाथ में लीं और फिर वो अपने गले में मौजूद टाई का नाट ढीला करने लगा। रिधम ने ताज्जुब से उसे देखा था कि वो क्या कर रहा है। कुछ ही देर में उसे सारा मामला समझ आ गया तो वो झटपटाई, आप मेरे हाथ नहीं बांधेंगे। वो एकदम से ही रूहान सी हो गई थी। रागिब जैसे उसे नहीं सुन रहा था। वो अपनी टाई को ढीला कर चुका था। उसके दरमियान का बल खोलता वो एक हाथ से उसे अपने गले से खींचकर उतारता उसने वो टाई जरा सा झुककर रिधम की कलाइयों पर लपेटना शुरू कर दी थी। वो एहतजाज करती हुई बोली, रागिब नहीं ना। रागिब ने उसकी रूहान सी आवाज़ पर चेहरे को ऊपर किया। वो रिधम की दोनों कलाइयों को अपनी टाई से बांध चुका था। फिर उसने दोबारा से रिधम के शानों को थामा। उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी जमाकर वो गंभीर पुरतपिश लहजे से गोया हुआ, तो मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे तो ये सब करना ही पड़ेगा। मैं प्यार से कह रहा था ना कि मैं पहना दूंगा, लेकिन तुम्हें तो जिद करने का शौक चढ़ा था सुबह से, और मैं तुम्हें सुबह से कह रहा हूँ मुझे आजमाओ मत, लेकिन तुम मान ही नहीं रही। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। रिधम ने उससे दूर होने की कोशिश की, लेकिन रागिब ने अपना बाजू उसके सीने पे लपेट लिया था। अब अगर तुम हिली ना तो मैं तुम्हें कुछ देर में कुर्सी से बांध दूंगा, आराम से खड़ी रहो। वो अब की बार थोड़ी सख्ती से बोला तो रिधम जैसे हिम्मत हार गई। उसने बेहद खफा निगाहें रागिब पर डाली, लेकिन रागिब उसकी निगाहों की परवाह नहीं कर रहा था। वो बेनियाजी से आगे बढ़ा, ड्रेसिंग से उसके कानों के अवेजे उठाकर वो उन्हें कानों में पहनाने लगा। फिर उसने रिधम के गले में सफ़ेद मोतियों की लड़ी को डाला
اس کے بالوں کو 2 موٹی لٹوں کی صورت لے کر اس کے سینے پر بکھیر دیا۔ پھر اس نے ردھم کی کلائیوں کو دھیرے سے کھولا۔ ردھم ایک بار پھر سے مزاحمت کرنے لگی تو اس نے ردھم کو آنکھیں دکھائی تھی۔ وہ ڈھیلی پڑ گئی۔ راغب نے اسے ڈریسنگ کے سامنے موجود کاؤچ پر بٹھایا اور پھر وہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر ایک گھٹنا فرش پر ٹکا کر دوسرا اوپر کرتا اس پر ردھم کی کلائی کو رکھ کر اس کے میں مہرون رنگ کی چوڑیاں پہنانے لگا۔ پھر ردھم کی مخروطی انگلیوں میں اس نے سونے میں جڑی ہیرے کی انگوٹھی پہنائی اور پھر اس نے ردھم کو اپنے مقابل کھڑا کر کے ایک تفصیلی نگاہ اس کے پورے وجود پر ڈالی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ مومی سفید رنگت جو میرون رنگ میں لپٹ کر اور بھی دمک رہا تھا، اس کی گہری سیاہ آنکھیں جن پہ خوبصورتی سے میک اپ کیا ہوا تھا، خمدار پلکیں دھیرے دھیرے لرز رہی تھیں۔ راغب کی نگاہیں پھسلتی اس کے چہرے سے اس کی راج ہنس گردن پر آ گئی اور اس کی ہنسلی کا گڑا جو اسے بے قابو کرنے لگا تھا۔ راغب کو بے ساختہ اپنا گلا سوکھتا ہوا محسوس ہوا تو وہ اس کے قریب ہونے لگا۔ ردھم کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر وہ اس کے بالوں کو ایک جانب کرتا اس کے شانے پر اپنے سلگتے لب رکھ چکا تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے گمبھیر آواز میں کہا تو ردھم جو اس کی خوشبو اور قربت سے بہکنے لگی تھی، مدھم سی آواز میں گویا ہوئی، آپ میرے قریب نہ آیا کریں، میں اپنا کنٹرول لوز کرنے لگتی ہوں، میں آپ سے ناراض ہوں۔ وہ اس کے مضبوط حصار میں بے بسی سے گویا ہوئی تو راغب بے ساختہ ہنس دیا۔ اس کے وجود سے اٹھتی حدت مومی گڑیا کو پگھلانے لگی تھی۔ راغب نے اس کے چہرے کو اپنے مقابل کیا اور پھر اسے شرارتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ بولا، پھر کیوں ناراض ہو، مت ناراض ہونا، اور اگر تمہارا دل کر رہا ہے تو ہم رات کا پلان کر لیتے ہیں۔ ابھی اگر میرا جگر چاہتا ہے کہ اسے میرے قریب آنا ہے تو ہم ایک راؤنڈ لے لیتے ہیں۔ وہ کہنے کے بعد اس کے کاندھے پہ موجود سٹرپ میں ہاتھ کی اپنی انگلی منتقل کرتا اسے کھینچنے لگا کہ ردھم نے اس کی مضبوط کلائی کو تھام لیا۔ اس کے ہاتھ کو خود پر جبر کرتے ہوئے اس نے پیچھے کیا اور پھر وہ اس کی جانب پشت کرتی بولی، بھائی میں کہہ رہی ہوں نا، آپ میرے پاس نہ آئیں، یہ سب میں نے نہیں کرنا، مجھے آپ سے ناراض ہی رہنا ہے۔ راغب نے اس کا شانہ پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اسے آنکھیں دکھائی، یہ کیا عجیب سی ضد ہے کہ تمہیں مجھ سے ناراض رہنا ہے، اب یہ ناراضی ختم کرو، اس نے اب بھی حکم دینے والے انداز میں کہا تو ردھم نے سر جھٹکا، جب تک آپ مجھ سے پیار سے بات نہیں کریں گے نا، تب تک میں آپ سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کروں گی۔ راغب نے آئی برو اوپر کی۔ اس نے پھر ایک جھٹکے سے ردھم کو دونوں شانوں سے تھام کر اپنے قریب کیا اور پھر اس کے لپسٹک سے سجے لبوں پر جھک گیا۔ اس کے نچلے لب کو اپنے ہونٹوں میں دبا کر وہ اسے شدت اور جنون سے سہلا رہا تھا۔ اس کے گرم لبوں کا لمس ردھم کی جان لبوں پہ لے آیا تھا۔ اس نے بے ساختہ راغب کی پشت کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ وہ اس سے ایسے لپٹنے لگی جیسے اسے بے حد سردی لگنے لگی ہو۔ وہ اپنا کنٹرول لوز کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ راغب کی پشت سے اس کی گردن پر آ گئے تھے اور پھر وہ گردن سے اس کے دونوں گالوں پر آ گئے۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی اپنی ایک ایک سانس اس کے نام کرنے لگی تھی۔ راغب نے جب محسوس کیا کہ ردھم اب بالکل نڈھال ہونے لگی ہے تو وہ ایک دم سے رک گیا۔ اس نے آخری بار بے حد نرمی سے اس کے لبوں کو چوما اور پھر اس نے ردھم کی خمار سے چھوٹی ہوتی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے نچلے لب کو اپنے انگوٹھوں سے دھیرے دھیرے سہلاتے ہوئے بولا، اگر بات ضروری نہ ہوتی نا تو میرا بھی اب ارادہ نہیں تھا کہ ہم باہر جائیں، لیکن بات ضروری ہے تو ابھی باہر چلتے ہیں، پھر آ کر تمہیں میں ڈھیر سارا پیار کروں گا۔ ردھم کی سانسیں بری طرح سے بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ وہ تھکا تھکا سا سانس بھرتی راغب کے قریب ہوئی اور پھر اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی سر اٹھانے لگی تھی۔ وہ مدھم مدھم سانسیں بھرتی اس کے سینے پر بکھر کر اس کے بازو میں شدت سے جکڑی، اب سکون محسوس کر رہی تھی، لیکن اندر ابلتی آگ اسے اکسا رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر سے مزید لپٹ جائے، اس کی قربت حاصل کرے، لیکن اسے ابھی برداشت کرنا تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ جس وقت نمل ہوٹل پہنچی، رات کے سائے ہوٹل پر منڈلانے لگے تھے۔ تیرگی قطرہ قطرہ پورے کراچی شہر پر پھیل کر اسے سیاہ کر چکی تھی۔ عمارتوں کی مصنوعی روشنیاں جل اٹھی تھیں۔
ہوٹل بھی روشنی میں نہایا کھڑا تھا۔ وہ راہداری کے بعد جب لاؤنج میں پہنچی تو اسے سامنے ہی عالیہ کھڑی ہوئی دکھائی دے گئی تھی۔ آج کل وہ ڈائس پر کھڑی ہوتی تھی۔ جب اس نے نمل کو دیکھا تو اس کے چہرے پر تنفر پھیل گیا۔ پھر اس نے نگاہیں نمل کے ہاتھ پر کیں جس میں شایان کا کوٹ موجود تھا۔ عالیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، پھر وہ ڈائس سے پیچھے ہٹی اور پھر وہ قدم قدم چلتی نمل کے مقابل آ گئی۔ کیسی ہو نمل؟ اس نے طنزیہ لہجے سے بات کا آغاز کیا تو نمل اسے دانستہ نظر انداز کرتی آگے بڑھنے لگی، لیکن عالیہ برجستگی سے اس کے سامنے آ گئی۔ اس کی نگاہیں تنقیدی تھیں، وہ نمل کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود کوٹ کو دیکھ کر عالیہ کے پیٹ میں گرہیں بندھنے لگیں۔ شایان کے کوٹ کو وہ پہچان گئی تھی اور یہ سوال اس کے دل میں کسی سانپ کی طرح پھنکارا تھا کہ شایان کا کوٹ نمل کے پاس کیا کر رہا ہے۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے نمل، اتنی بھی کیا بے رخی کہ تم مجھے اپنی خیریت بھی نہیں بتا رہی؟ عالیہ کے یوں راستہ روک لینے پہ نمل بے حد بے آرام ہوئی تھی۔ وہ پورے ہوٹل میں صرف عالیہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے کوٹ کو اچھی طرح لپیٹ کر چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام رہی تھی۔ عالیہ کی نگاہیں اس تک پہنچ ہی گئی تھی۔ نمل نے اب بھی جواب نہ دیا تو عالیہ نے مزید کہا۔ اب کی بار جو بات اس نے کہی نمل کے دل پر وہ کسی گھوسے کی طرح لگی تھی۔ وہ بس عالیہ کے منہ سے یہی نہیں سننا چاہتی تھی، تمہارے پاس سر شایان کا کوٹ کیا کر رہا ہے؟ نمل نے خود کو کمپوز کیا۔ اگر وہ اب بھی چپ رہی تو عالیہ اپنی طرف سے نہ جانے کتنی کہانیاں گھڑ لے گی۔ اس لیے اس نے ایک کہانی تیزی سے گھڑی اور اسے سنانے لگی۔ کل سر نے یہ مجھے دیا تھا، یہ گندا ہو گیا تھا، اسے ڈرائی کلین کروانا تھا تو میں یہ لانڈری میں دے کر گئی تھی۔ اب آتے وقت میں نے اسے لے لیا، تمہیں کوئی اعتراض ہے اس سے؟ نمل نے سوال کیا تو عالیہ کے چہرے کے تاثر صاف بتا رہے تھے کہ اسے نمل کی بات پر یقین نہیں آ رہا، جبکہ نمل نے اپنی طرف سے بے حد سمجھداری سے یہ بات کہی تھی۔ ہوٹل کی لانڈری داخلی دروازے کے پاس ہی تھی، تو اگر کل شایان نے اسے ڈرائی کلین کروانے کے لیے کوٹ دیا تھا تو اس کا اب ساتھ لانا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ جیسے ہی ہوٹل داخل ہوئی ہوگی لانڈری سے اس نے یہ کوٹ لے لیا۔ لیکن عالیہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے آخری پتا پھینکا، مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آتا۔ ویسے نمل مجھے بھی کچھ سکھاؤ نا کہ باس کو پیچھے لگایا کیسے جاتا ہے۔ تم تو اس کام میں بڑی ماہر ہو، اور میرا خیال ہے کہ یہ کوٹ بھی کل سر شایان تمہارے گھر بھول گئے ہوں گے۔ کیا وہ کل رات تمہارے ساتھ تھے؟ اس کی بات پر نمل پر جیسے بجلی گری تھی۔ اس نے عالیہ سے اتنے گھٹیا سوال کی امید نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کا پورا وجود غصے سے کانپنے لگا کہ تبھی اس نے گمبھیر آواز سنی۔ وہ دونوں ہی اس آواز پر چونکی تھی۔ شایان ان کے قریب کھڑا تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عالیہ یہ بات جانتی تھی کہ وہ کیبن میں ہے، اور اسی لیے وہ نمل کو ڈائس کے پاس ہی روک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ لیکن اب وہ نہ جانے کیسے شایان وہاں آ گیا تھا، اور اس نے ان دونوں کی باتیں بھی سن لی تھیں۔ اس کے تاثر صاف اس بات کی چگلی کر رہے تھے کہ عالیہ ایک دم سے سٹ پٹا گئی۔ البتہ جب شایان اور نمل کی نگاہیں ملیں تو نمل نے اس سے نگاہیں چرائی تھی۔ اس کا چہرہ خفت سے سرخ ہو رہا تھا، اسے بے حد شرم محسوس ہو رہی تھی۔ شایان نے اس پر سے لمحے کے اگلے سیکنڈ ہی نگاہ ہٹا لی۔ وہ عالیہ کی طرف گھوما تھا۔ اس نے عالیہ پر سخت نگاہیں ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا، آپ ڈائس چھوڑ کر یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ کام کا وقت ہے اور آپ یہاں کھڑی ہو کر مس نمل سے باتیں کر رہی ہیں؟ میں کل سے آپ کی لاپرواہی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے آپ سے بات بھی کرنی تھی۔ کل جو آپ کا رویہ تھا وہ قابل قبول نہیں تھا۔ آپ اسی وقت میرے کیبن میں آئیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ کہنے کے بعد کیبن کی جانب بڑھنے لگا کہ پھر 2 قدم اٹھانے کے بعد رکا۔ اس نے گردن موڑ کر اس نے بے لچک لہجے میں کہا، مس نمل، اگر آپ کا سکوت ٹوٹ گیا ہے تو آپ بھی آ کر کام پر لگ جائیں، ہر جگہ مجسمہ بن کر کھڑی مت ہو جایا کریں۔ وہ رعب دار لہجے سے بولتا ہوا کیبن میں داخل ہو گیا تھا، اور نمل تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی تھی، جبکہ عالیہ کا دماغ گول گول گھومنے لگا تھا۔ شایان نے اسے کیبن میں بلایا تھا، اور اب اس کی خیر نہیں تھی۔ وہ دونوں اس وقت ہوٹل میں موجود تھے۔
یہ بالائی منزل پر موجود ایک خوبصورت عمارت تھی جو راغب چوہان ہی کی تھی۔ ان دونوں کے لیے ایک الگ سے ہوٹل کا گوشہ سیٹ کیا گیا تھا جو روشنیوں کے کمکموں سے نہایا ہوا تھا۔ میز پر وائن گلاس اور سرخ گلاب کا بکے رکھا تھا۔ سمندر کی لہروں سے اٹھتی پرنم ہوا ان دونوں کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ رات کی تیرگی کے باعث سیاہ پانی کو سمندر کی لہروں کی صورت اٹھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال بار بار ہوا سے شرارت کرتے اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ راغب اس کے مقابل کرسی رکھے بیٹھا تھا۔ وہ ردھم پہ سے ایک پل کے لیے بھی نگاہیں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ اس کا پورا وجود بصارت بنا ردھم کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے خوبصورت لمحے میں وہ ردھم کو کیا بتانے لایا تھا کہ زیبا اور اس کی طلاق نہیں ہوئی، اور نہ ہی وہ شایان کے پاس ہے، اور نہ راغب کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت کدھر ہے۔ اسی بات نے راغب کو پریشان کیا ہوا ہے۔ وہ چاہ رہا تھا کہ ردھم کو وہ سرسری اور مناسب الفاظ میں بتا دے کہ وہ محتاط رہے۔ کل والے واقعے کا تو خیر وہ ردھم کے سامنے ذکر کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ بس زیبا کا حوالہ دینے کے بعد اس سے یہ چاہتا تھا کہ ردھم کسی بھی ضد کے بغیر اس کی باتوں کو مان جایا کرے، اور کہیں پر بھی جانے سے پہلے راغب کا انتظار کیا کرے، کیونکہ راغب کو خود سے زیادہ کسی اور پر یقین نہیں تھا۔ ردھم نے فی الحال کچھ بھی کھانے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے راغب نے اس کے لیے براؤنیز آرڈر کی تھی اور اپنے لیے بلیک کافی۔ ردھم کو اس کے بلیک کافی آرڈر کرنے پر اعتراض تھا۔ آپ بھی براؤنیز لینا، اس نے راغب کو پیشکش کی تو اس نے نرمی سے سرنفی میں ہلاتے ہوئے کہا، میں زیادہ میٹھا نہیں کھاتا، بس میرا سب سے پسندیدہ ڈیزرٹ تم ہو، جسے میں گھر جا کر آرام سے کھاؤں گا۔ وہ بولا تو ردھم کے گال سرخ پڑ گئے۔ اس نے بے ساختہ راغب کے شرارت سے چمکتے چہرے سے نگاہیں ہٹائیں اور اپنی پوری توجہ براؤنیز کی جانب کر لی۔ جب اس نے تسلی سے براؤنیز کھا لی تو راغب نے گلا کھنکھاڑتے ہوئے بات کا آغاز کیا، میں اب تمہیں جو بات بتانے جا رہا ہوں اس سے تم نے پریشان نہیں ہونا۔ میں تمہیں یہ سب پریشان کرنے کے لیے نہیں بتا رہا۔ اب میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم تھوڑی سی محتاط ہو جاؤ، تھوڑی سی سمجھدار۔ گھر میں رہ کر تم نے جتنا مجھے تنگ کرنا ہے کر لیا کرو، لیکن جب بھی تم نے باہر جانا ہو میرے بغیر مت جایا کرو۔ وہ تمہید باندھ رہا تھا۔ ردھم کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے پلیٹ کو پرے کیا اور اپنی توجہ کو مکمل راغب کی جانب کر لیا۔ اس نے سمجھنے والے انداز میں پلکوں کو جھپکا اور پھر وہ بولی، میں ایسا ہی کروں گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ یہ بات بھی کل سے نوٹس کر رہی تھی کہ راغب اس پہ بلا وجہ اتنا غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے غصے کی کوئی خاص وجہ تھی اور اب وہ اس وجہ کو جاننا چاہتی تھی۔ راغب نے اس کے سوال پر چند لمحوں کا توقف لیا اور گہرے گہرے سانس بھرنے کے بعد اس نے ردھم کو دھیرے سے مناسب اور چند ایسے الفاظ میں پورا واقعہ بتا دیا کہ ردھم کو پریشانی بھی نہ ہو اور وہ بات بھی سمجھ جائے۔ زیبا کے ذکر پہ ہی ردھم کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا، اور اسے صدمہ اس بات کا ہوا تھا کہ راغب اور اس کی ابھی تک طلاق نہیں ہوئی اور وہ غائب ہے، یعنی وہ کسی بھی وقت پلٹ سکتی ہے، اور جب وہ پلٹے گی تو یقیناً طوفان لائے گی۔ ردھم کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کی گردن کی پشت کے بال ایک دم سے کھڑے ہوئے تھے، پورے وجود میں جیسے کرنٹ دوڑ رہا تھا۔ اسے ایک عجیب سے خوف نے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ راغب اس کے چہرے پہ سے اڑتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ وہ بس یہی نہیں چاہتا تھا کہ ردھم پریشان ہو، لیکن اب وہ پریشان ہو رہی تھی۔ جاری ہے۔ جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ سبسکرائب کریں چینل۔ تھینک یو۔